ایک شکاری نے پرندے پکڑنے کے لیے جال بچھایا اور اتفاق سے ایک خوبصورت اور چالاک چڑیا اس کے جال میں پھنس گئی اور شکاری نے اس چڑیا کو پکڑ لیا۔ چڑیا بولی، اے حضرت انسان، تم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھایا ہوگا، بہت کچھ پیا ہوگا، انواع و اقسام کے کھانے کھائے ہوں گے۔ میں چٹاک بھر کی ایک چھوٹی سی چڑیا ہوں، مجھے کھانے سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، میرے پورے وجود کی ایک بوٹی بھی نہیں بنے گی اور تم بدستور بھوکے ہی رہ جاؤ گے۔ لیکن اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں 3 بہت شاندار نصیحتیں کروں گی، اور اگر تم نے میری نصیحتوں پر عمل کر لیا تو تمہیں زندگی میں بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی نصیحت تو میں تمہیں ابھی کروں گی، اور دوسری نصیحت تب کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں درخت پر جا بیٹھوں گی، اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب میں محو پرواز ہوں گی۔ شکاری کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ خدا جانے یہ چڑیا کیا نصیحتیں کرنا چاہتی ہے۔ اس نے دل میں سوچا، چلو آج یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے چڑیا سے کہا، چلو اب تم مجھے پہلی نصیحت کرو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ چڑیا نے شکاری کی بات سن کر بولی، میری پہلی نصیحت غور سے سنو، جو بات کبھی ہو ہی نہیں سکتی اس پر کبھی یقین مت کرنا۔ پہلی بات سن کر اس شکاری نے چڑیا کو چھوڑ دیا، اور چڑیا اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور خوش ہو کر بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا کبھی کوئی غم نہ کرنا۔ پھر اسے کہنے لگی، اے بے وقوف شکاری، مجھے چھوڑ کر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا ایک بہت قیمتی ہیرا موجود ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کر کے وہ ہیرا میرے پیٹ سے نکال لیتے تو تم دنیا کے امیر ترین انسان بن جاتے۔ ہیرا بہت قیمتی ہے، تم رئیس اعظم بن سکتے تھے، وہ ہیرا تمہاری نسلوں کے لیے کافی تھا۔ یہ سن کر شکاری کی سٹی گم ہو گئی اور وہ لگا پچھتانے کہ میں نے تو واقعی بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں نے تو آئی ہوئی خوش نصیبی کو ٹھوکر مار دی ہے۔ چڑیا سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ چڑیا نے جب شکاری کو اس طرح پریشان دیکھا تو اڑ کر دوسری شاخ پہ جا بیٹھی اور بولی، تم تو میری پہلی نصیحت کو بھی بھول گئے ہو کہ جو بات نہ ہو سکے اس کا کبھی یقین نہ کرنا، اور تم نے میری بات کا یقین کر لیا۔ تم خود سوچو، چٹاک بھر کا وجود رکھنے والی چڑیا کے پیٹ میں پاؤ بھر کا ہیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے دوسری نصیحت کی تھی کہ جو ہو جائے اس کا کبھی غم نہ کرنا، لیکن تم پر میری دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور تم میری باتیں سن کر افسردہ ہو گئے اور مجھے چھوڑ دیا۔ تم پر تو کوئی بھی نصیحت اثر کرنے والی نہیں، تم بالکل بے وقوف شکاری ہو اور تم کسی نصیحت کے بھی قابل نہیں ہو۔ اتنا کہہ کر چڑیا درخت سے اڑ کر ہوا میں پرواز کر گئی اور شکاری منہ دیکھتا رہ گیا۔ العاقل تکفیہ الاشارہ۔ دوستو، نصیحت عقل والوں پر اثر کرتی ہے، جاہلوں اور بے وقوفوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی نصیحت کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ ہم زیادہ تر اپنے بزرگوں اور بہترین دوستوں کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے، اور پچھتاوے کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔